جس بندے نے یہ صدقہ ماہ شعبان المعظم میں کر دیا وہ سمجھ لے کہ وہ بادشاہ بن جائے گا۔ اور یہ ایسا بابرکت عمل ہے کہ اس عمل نے ہمیں خود بذات خود بہت زیادہ معجزات دکھائے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں کا مالک بنا دیا ہے۔ بہت ہی یہ مجرب طریقہ ہے صدقہ دینے کا، اور اس صدقے کو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے آپ کو نجات عطا کرے گا۔ رزق اور دولت کی بارش بے بہا ہوگی، گھر میں خوشحالیاں ہوں گی، گھر میں برکتیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ بے گھروں کو گھر عطا کرے گا، بے زروں کو زر عطا کرے گا، اور جن کے کاروبار نہیں ان کے لیے بہترین اسباب پیدا کرے گا۔ یہ ایسا مجرب صدقہ ہے۔ صدقہ آپ نے جب بھی دینا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دینا ہے، اللہ کی خوشی کے لیے دینا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دینا ہے۔ تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر اور تقدیر میں کتنا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے۔ یاد رکھیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ٹریڈ کرتا ہے نا، جب ٹریڈنگ بندہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں بندے کو گھاٹا نہیں ڈالتا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس بندے کو نفع میں رکھتا ہے، اور وہ بندہ بہت زیادہ پھر منافع کماتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 روپے دیں گے نا تو بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو 70 روپے عطا کرے گا۔ 100 روپیہ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ 700 روپیہ عطا کرے گا۔ 1000 روپیہ دیں گے نا تو اللہ تعالیٰ 70,000 عطا کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں حلال رزق میں سے 1 روپیہ بھی صدقہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، اور پھر اسی خوشی میں اللہ تعالیٰ بندے کے نصیب، مقدر اور تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج میں نے آپ کو جو صدقہ بتانا ہے نا، اس صدقے کو جب آپ نے کرنا ہے تو خالص اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ نیت آپ کی سب سے پہلی جو ہونی ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ صدقہ ہم اللہ کی رضا کے لیے دے رہے ہیں، مولا تیری رضا کے لیے صدقہ دے رہے ہیں۔ اس صدقے کی برکت سے ہمارے رزق اور دولت میں برکت عطا فرما، گھر میں خوشحالیاں عطا فرما، اور ہمیں ہر مصیبت، بلاؤ، پریشانی اور آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھنا اور اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ بس آپ نے نیت یہ رکھنی ہے۔ اور جب آپ نے صدقہ کرنا ہے نا تو آپ نے باوضو حالت میں کرنا ہے، نیت بھی آپ نے یوں ہی کرنی ہے، خالص اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کرنا ہے ماہ شعبان المعظم میں۔ صدقہ اب کس طریقے سے کرنا ہے توجہ سے سنیں۔ اپنی حیثیت کے مطابق آپ نے کچا گوشت لینا ہے، گوشت کو لا کر اپنے گھر میں رکھ لینا ہے ساری رات۔ اس گوشت کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ ڈھانپ دینا ہے اور اسے آپ نے اپنے کچن میں رکھ دینا ہے۔ ساری رات آپ کے گھر میں وہ گوشت پڑا رہے گا، تو آپ نے صبح اٹھ کر اس گوشت کو صدقہ کر دینا ہے۔ اب صدقہ جب آپ نے کرنا ہے نا تو کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، کسی ضرورت مند کو دے دیں، کسی مانگنے والے کو دے دیں، کسی ایسے بندے کو، کسی مستحق کو گوشت دیں، حاجت مند کو گوشت دیں جسے ضرورت ہے گوشت کی، جن کے گھر میں گوشت بہت کم پکتا ہے، آپ نے ان کو صدقہ دے دینا ہے۔ اور یہ والا صدقہ کرنے سے آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی بارش ہوگی، کامیابیاں ملیں گی، اللہ رب العزت آپ کو اپنے خزانوں سے مالا مال کرے گا۔ یہ جو آپ کسی غریب، یتیم، مستحق یا بیوہ کو گوشت کا صدقہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو اپنے خزانے عطا کرے گا، فرشتوں کے ہاتھ آپ کے لیے رزق اور دولت کی بوریاں بھیجے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے لیے اپنے رزق، دولت اور خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا صدقہ کرنے سے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے۔ یہ والا صدقہ جو ہے یہ آپ کے گھر میں خیر و برکت اور خوشحالی کے لیے ہے، رزق اور دولت کے لیے ہے۔ بہت ہی آسان الفاظ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ صدقہ خیر و برکت کے لیے آپ نے دینا ہے۔ نمبر 2 پہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا سال یا پورا مہینہ پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں سے محفوظ رہیں، بیماریوں سے محفوظ رہیں، تو آپ نے یہ صدقہ کسی کو نہیں دینا۔ اس صدقے کو پھر آپ نے قبرستان میں ڈال دینا ہے، چلتے ہوئے پانی میں ڈال دیں، کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں، اپنے گھر کی چھت پہ ڈال دیں، کسی کھلی جگہ پہ ڈال دیں جہاں سے چرند پرند بھی کھائیں، اس کے علاوہ جنات وغیرہ کھائیں۔ کیونکہ یہ جو آفتوں، بلاؤں، پریشانیوں سے بچنے کا صدقہ ہے نا، یہ انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ حیوانوں کے لیے ہے، یہ جانوروں کے لیے ہے، یہ انسانوں کو نہیں آپ نے دینا۔ اگر آپ نے کسی انسان کو یہ صدقہ دے دیا تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی جو پریشانیاں ہیں، بلائیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ کسی دوسرے کے گھر میں بیچ دی ہیں، بیماریاں ہیں وہ دوسروں کے گھر میں بیچ دی ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ اپنے گلے سے مصیبتوں کو اتار کر کسی کے گلے میں نہیں ڈالنا چاہیے، اپنا بھی بھلا ہو، دوسرے بندے کا بھی بھلا ہو۔ تو گھر میں خیر و برکت کے لیے جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ کسی ضرورت مند کو دیا جاتا ہے، لیکن پریشانیوں، مصیبتوں
آفتوں سے محفوظ رہنے کے لیے، بیماریوں سے نجات اور شفا پانے کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے وہ حیوانوں کے لیے کیا جاتا ہے، جانوروں کے لیے کیا جاتا ہے، جنات کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا مہینہ پریشانیوں، مصیبتوں، بلاؤں اور بیماریوں سے محفوظ رہیں تو آپ نے نیت بھی یہی کرنی ہے کہ مولا ہم نے پریشانیوں سے نجات اور حفاظت کے لیے، بیماریوں سے شفا پانے کے لیے یا بیماریوں سے بچنے کے لیے اس صدقے کو مولا ہم کرنے لگے ہیں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب یہ والا صدقہ آپ نے کس طرح کرنا ہے، توجہ سے سنیں۔ آپ نے گوشت لانا ہے، گوشت بھائی آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں، میں بتانا بھول گئی ہوں، گوشت آپ کوئی بھی لے سکتے ہیں۔ آپ مرغی کا گوشت لے سکتے ہیں، بکرے کا گوشت لے سکتے ہیں، بڑا گوشت لے سکتے ہیں، مچھلی لے سکتے ہیں، کوئی بھی آپ گوشت لے سکتے ہیں۔ کالی سری، بکرے کی جو کالی سری ہے آپ یہ بھی لے سکتے ہیں۔ گوشت کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ نے وہ گوشت لا کر اپنے گھر میں رکھ دینا ہے۔ اب ایک مٹھی پر اپنے گھر سے آپ نے نمک اٹھانا ہے، گوشت پر آپ نے وہ نمک ڈال دینا ہے۔ جو صدقہ آپ نے جنات کے لیے پھینکنا ہے، پانی میں پھینکنا ہے یا قبرستان میں پھینکنا ہے یا کسی کھلی جگہ پہ پھینکنا ہے یا اپنے گھر کی چھت پہ ڈالنا ہے، تو اس صدقے کے لیے یہ والا عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ ایک مٹھی بھر نمک اٹھایا، گوشت پر ڈال دیا اور تھوڑی سی 3 سے 4 چٹکیاں آپ نے اپنے ہی کچن سے ہلدی اٹھانی ہے اور وہ بھی اس گوشت پر ڈال دینی ہے۔ اب اس گوشت کو آپ نے نمک اور ہلدی میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اپنے کچن میں آپ نے وہ گوشت رکھ دینا ہے پوری رات، کسی چیز کے ساتھ ڈھک کر ڈھانپ کر رکھ دینا ہے۔ جب آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے کسی کچی جگہ پہ ڈال دینا ہے یا قبرستان میں ڈال دیں یا چلتے ہوئے بہتے ہوئے پانی میں آپ نے یہ گوشت ڈال دینا ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ والا گوشت اپنے گھر سے باہر پھینک دینا ہے یا گھر کی چھت پہ ڈال دینا ہے، کسی قبرستان میں ڈال دیں، چلتے پانی میں ڈال دیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جو ہی یہ صدقہ گھر سے نکلے گا آپ کے گھر سے بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، بیماریاں جڑ سے ختم ہوں گی۔ گھر میں سے آپ کا جو بھی آپ کا پیارا بیمار ہے اس کے جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل کر ختم ہو جائیں گی۔ جیسے جیسے جنات یہ صدقہ کھاتے جائیں گے گھر سے پریشانیاں ختم ہوتی جائیں گی، نحوستیں ختم ہوتی جائیں گی۔ اور اگر آپ یہ پانی میں بہا دیں گے تو جیسے جیسے یہ گوشت بہتا جائے گا آپ کے گھر سے پریشانیاں، مصیبتیں بھی ختم اور دفع ہوتی جائیں گی۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ والا صدقہ بہت ہی مجرب ہے بھی آسان، صدقہ دینے کا طریقہ بھی آسان ہے۔ جو لوگ گوشت کا صدقہ نہیں دے سکتے وہ صرف نمک کا ہی صدقہ دے لیں، ایک پیکٹ نمک کا لے کر ہی کسی غریب یا مستحق کو دے دیں یا پھر کسی کچی جگہ پہ ڈال دیں تاکہ چرند پرند اور کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ کھا لیں۔ اگر کسی بیماری اور پریشانی سے بچنا ہے نا تو یہ والا صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی یہ صدقہ بڑا ہی مجرب ہے، تو اس صدقے کو ماہ شعبان المعظم میں ضرور دیں۔ شب بارات کی رات آنے سے پہلے پہلے اس صدقے کو ایک دفعہ دے دیں۔ شب بارات کی رات کو بھی اگر آپ صدقہ دینا چاہے تو آپ دے دیں۔ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ، صرف مہینے میں ایک مرتبہ یہ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اربوں کا مالک بنا دے گا، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل ہوگی، بارش ہوگی، رب کریم آپ کے گھر میں دولت کی چھما چھم بارش برسائے گا اور آپ کے گھر میں خوشحالیاں، برکتیں اور رحمتیں داخل ہوں گی انشاءاللہ۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، ماہ شعبان المعظم میں یہ صدقہ ضرور دیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس صدقے کی بدولت آپ کی تمام دل کی مرادوں کو پورا کرے گا، حاجتوں کو پورا کرے گا اور سب سے بڑی بات ضروریات کو بھی پورا کرے گا اور اپنی حفاظت میں بھی رکھے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیں یہ صدقہ دینے سے کتنے زیادہ آپ کو فائدے مل رہے ہیں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے یہ صدقہ شعبان المعظم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ ضرور دے دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مقدر نصیب اور تقدیر کو ضرور بدلے گا۔ یہ غریبوں کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے اور بدقسمتی کو خوش قسمتی میں بدلنے کا الارم ہے۔ اس صدقے کو ہر حال میں ایک مرتبہ دے دیں، پھر اپنے مقدر اور حالات کو بدلتا ہوا آپ خود اپنی زندہ آنکھوں سے دیکھیں گے اور زندہ آنکھوں سے اس عمل کے معجزات بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔